बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। रब्बि ज़िदनी इल्मा रब्बि यस्सिर वला तुअस्सिर वतम्मिम बिल खैर रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। आमीन या रब्बुल आलमीन। अल्हम्दुलिल्लाह, महज़ अल्लाह ताला की तौफ़ीक़ से आज हम अद-दर्सुस्सानी दूसरा सबक शुरू करने जा रहे हैं। और दूसरा सबक शुरू करने से पहले हम ये चाहेंगे कि हमारा जो पिछला सबक था उसको हम एक दफ़ा जो है वो दोहरा लें कि हमने क्या कुछ किया था। तो आपको याद होगा कि हमने पिछले सबक में जो है वो हमने हरकत और एराब में फ़र्क को जानने की कोशिश की थी, और हमने ये बात की थी कि हम जो है वो जिस लफ्ज़ पे हरकत होती है ज़ेर ज़बर पेश, जैसे हमने किताबुन क़लमुन को सामने रख कर ये चीज़ समझने की कोशिश की थी कि किताब के काफ पे नीचे ज़ेर था और ता के ऊपर ज़बर था, लेकिन आखिरी हुर्फ पर इस किताब में कोई हरकत या कोई एराब नहीं था। तो इसलिए हमने कहा कि हम हमेशा जो है इस किताब में इसम के साथ जो है वो एराब को भी पढ़ेंगे, जैसे किताबुन क़लमुन। तो हमने कहा कि लफ्ज़ के आखिरी हुर्फ पर जो हरकत होगी उसको हम एराब कहते हैं। तो ये एराब का एक तवील टॉपिक है, इस स्टेज पर इसको हम डिस्कस करेंगे तो आप कंफ्यूज होंगे। बहरहाल छोटी मुख्तसर सी बात बस आप याद रखिए कि लफ्ज़ के आखिरी हुर्फ पर जो हरकत होगी उसको हम एराब कहते हैं। ठीक है, बाकी इसकी तफसील जो है वो आगे इंशाअल्लाह हम देख लेंगे। इसी तरह से फिर हमने इस्म की तारीफ़ को समझने की कोशिश की थी कि इस्म क्या होता है। हमने कहा कि नाम, चीज़, जगह और जो है वो और बहुत सारी कैटेगरीज़ जो हैं वो हमने मज़ीद देखनी है, जिसमें हमने एक चीज़ और भी आपको याद होगा कि हमने कहा कि जो काम के नाम होते हैं, ऐसे काम के नाम जिसमें ज़माना नहीं पाया जाता, हाल, माजी, मुस्तक़बिल, जैसे खाना, पीना, सोना, दौड़ना, लिखना, ये सारी के सारे काम हैं, लेकिन इसमें कोई ज़माना नहीं पाया जा रहा। तो ऐसे नाम को भी हम जो है वो इस्म में शुमार करेंगे। और ग्रामर की जो है वो ज़बान में हम इसको कहते हैं मज़दर। इसको आप अपने पास नोट कर लें। इसी तरह से फिर हमने जो है वो आकिल और गैर आकिल को समझने की कोशिश की थी, और हमने इसको प्रैक्टिकली देखा कि जो है माँ का इस्तेमाल जो है वो माँ हाज़ा हाज़ा कलमुन, माँ हाज़ा हाज़ा किताबुन। तो हमने माँ का इस्तेमाल जो है वो गैर आकिल, बेजान के लिए इस्तेमाल किया था। और मन का इस्तेमाल कि ये कौन है, माँ हाज़ा हाज़ा तालिबुन, ये तालिब इल्म है। मन हाज़ा, ये कौन है, हाज़ा उस्तादुन, ये उस्ताद है। तो हमने देखा कि माँ का इस्तेमाल जो है वो गैर आकिल के लिए इस्तेमाल हो रहा है, बेजान के लिए, और मन का इस्तेमाल आकिल के लिए, जानदार के लिए इस्तेमाल हो रहा है। लेकिन हाज़ा का इस्तेमाल जो है वो इस वक्त हमने जो प्रैक्टिकली देखा पिछले दर्स में कि वो गैर आकिल और आकिल के लिए इस्तेमाल होता है। लेकिन उसके लिए जो अहम बात हमने सीखने और समझने की कोशिश की थी वो ये कि हाज़ा जो है वाहिद मुज़क्कर के लिए और इशारे करीब के लिए इस्तेमाल करते हैं। तो ये चीज़ें हमने जो है वो पिछले दर्स में प्रैक्टिकली देखी थी। इसी तरह से साथ साथ जो है वो हमने एक नाम आया था यूसुफ़, क्योंकि बहुत सारे अस्मा थे, तो एक नाम यूसुफ़ जब आया तो फिर हम मजबूर हुए कि हमने जो है मुनसरिफ़ और गैर मुनसरिफ़ को थोड़ा सा मुख्तसर सा जो है वो डिस्कस किया था। इसकी भी तफसीली तौर पर आगे बात आएगी। इस स्टेज पे इसको डिस्कस करना थोड़ा सा मुनासिब नहीं होगा, आप कंफ्यूज होंगे। लेकिन मुख्तसरन ये हम बस इसको भी जहन में रखें कि अरबी ज़बान में बहुत सारे नाम जो है वो जिनके ऊपर तनवीन होता है, किताबुन, क़लमुन, तालिबुन, तालिबतुन, ये सारे जो हैं ये मुनसरिफ़ अस्मा होते हैं। लेकिन कुछ नाम ऐसे होते हैं जिनके आखिर में जो है जो एराब होती है वो एक पेश होती है, जैसे फ़ातिमतु, ज़ैनबु, उसामतु, ठीक है ना। इसी तरह से यूसुफ़ु। तो जितने भी अम्बिया इकराम हैं, 6 अम्बिया इकराम के अलावा बाकी सब जो हैं वो गैर मुनसरिफ़ अस्मा होते हैं, उनके ऊपर एक पेश आता है। ऐसे ही जितनी भी ख़वातीन के नाम होते हैं तो उसके ऊपर भी एक पेश आता है, गैर मुनसरिफ़ अस्मा होते हैं। और बहुत कुछ चंद एक कैटेगरीज़ हैं, तो इसको हम फिर आगे जो है वो डिस्कस करेंगे जब ये मौजूद हमारे सामने आएगा। अभी क्योंकि इस पिछले दर्स में जो है दर्सुल अव्वल में एक नाम आ गया था गैर मुनसरिफ़, तो हमने इसको मजबूरन फिर इसको हमने डिस्कस किया है। तो ये हमने चीज़ें पिछले दर्स में सीखने और समझने की कोशिश की थी। जिन लोगों ने पिछले दर्स को नहीं सुना उनसे दरख्वास्त है कि पिछले दर्स को लाजमी सुने, ताकि आज का दर्स उनको बेहतर अंदाज में समझ में आ जाए। तो हमने पिछले दर्स में बात की थी कि हम इस कोर्स में मदारिस के निसाब में ये अत-तरीक़तुल असरिया फ़ी तालीमुल लुग़तिल अरबिया जो किताब है, हम इसी किताब को जो है वो इस पूरे कोर्स में लेके चलेंगे।
اور ہم نے پچھلے درس میں بھی اس کتاب سے 2 صفحات کو استعمال کیا تھا. آج کے درس میں بھی اسی طرح سے چند ایک صفحات ہم نے اس کتاب سے شامل کیے ہیں. باقی مواد جو ہے وہ مزید آپ کی معلومات اور سیکھنے سکھانے کے لیے کچھ اہم باتیں ہم نے اس میں لکھی ہیں. تو اب ہم اپنے جو ہے الدرس الثانی دوسرے درس کی طرف چلتے ہیں. تو یہاں پر آپ دیکھیں کہ آج کا جو موضوع ہے اس میں جو ہائی لائٹ کیا ہے وہ حاضی. پچھلے درس میں ہم نے حاضہ کا استعمال سیکھا تھا اور حاضی جو ہے وہ ہم نے آج وہ مؤنث اسما کے لیے استعمال کرنا ہے. پچھلے جتنے بھی ہم نے اسما استعمال کیے تھے عاقل اور غیر عاقل وہ سارے کے سارے مذکر اسما تھے. آج جو ہم اسما استعمال کریں گے عاقل اور غیر عاقل وہ مؤنث اسما ہوں گے. تو اب یہاں پر ہم کیسے پہچانیں کہ مذکر اسما کون سے ہیں اور مؤنث اسما کون سے ہیں. تو عرب نے ہمیں کچھ نشانیاں جو ہیں وہ بتائی ہیں. ان چیزوں کو جب ہم ذہن میں رکھیں گے تو انشاءاللہ قرآن پاک میں جب بھی کچھ اس طرح کی نشانیاں ہم دیکھیں گے تو ہمیں فوراً پتہ چل جائے گا کہ یہ مؤنث اسما ہے یہ مذکر اسما ہے. تو یہاں پر ایک بہت بڑی نشانی مؤنث اسما کو پہچاننے کی وہ یہ ہے کہ جب لفظ کے آخر میں گولتا ہو تو اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ مؤنث کی بات ہو رہی ہے. اور حاضی کا استعمال مؤنث اسما کے ساتھ تو یہ بالکل واضح ہو گیا کہ یہ یہاں پر ہم نے اس کو اس طرح سے ذہن میں رکھنا ہے. مزید پچھلی کلاس میں بھی ہم نے اس چارٹ کو سمجھنے کی کوشش کی تھی. اس کو ہم فرداً آہستہ آہستہ آگے لے کے چلیں گے اور یہ چارٹ اس طرح سے مکمل ہوگا. تو ہم نے پہلے درس میں حاضہ کا استعمال دیکھا تھا کہ حاضہ اور حاضی دونوں کے معنی ایک ہی ہیں. فرق کیا ہے کہ حاضہ مذکر کے لیے استعمال ہو رہا ہے اور حاضی مؤنث کے استعمال ہو رہا ہے اور دونوں جو ہیں اشارہ قریب کے لیے استعمال ہوتے ہیں. تو یہ چارٹ ہم نے پچھلے درس میں بھی سمجھنے کی کوشش کی تھی. اب دیکھیے حاضی ساعتن, ٹھیک ہے, تو آخری جو اس لفظ کا آخری حرف گولتا پر ختم ہو رہا ہے اور ہم نے پچھلی کلاس سے بات کی تھی کہ ہم اس کو اعراب کے ساتھ پڑھیں گے. ساعتن, حاضی کراستن, حاضی زہرتن, تو یہ ہم اس کو اعراب کے ساتھ پڑھیں گے. تو یہاں پر حاضی ساعتن یہ گھڑی ہے, حاضی کراستن یہ کاپی ہے, حاضی زہرتن یہ جو ہے وہ پھول ہے. تو ہم نے وردتن جو ہے وہ گلاب کے پھول کو عربی میں کہتے ہیں, لیکن یہاں پہ زہرتن تو صرف پھول کی بات ہو رہی ہے کہ یہ پھول ہے. تو اس طرح سے جو ہیں وہ چیزیں آہستہ آہستہ آپ دیکھیں کہ ہم نے یہ چیز بہت واضح انداز میں سمجھ لی کہ حاضہ کا استعمال کہاں اور کیسے ہوگا, ماں اور من کا استعمال کہاں اور کیسے ہوگا, اور اسی طرح سے گولتا کی نشانی سے ہمیں آج واضح ہو گیا کہ یہ مؤنث کی نشانی. اس کے علاوہ اور چند ایک نشانیاں ہیں مؤنث کو جاننے پہچاننے کے لیے, اس کو ہم آگے مزید ڈسکس کریں گے. چند ایک آج دیکھ لیں گے, باقی آہستہ آہستہ آگے ہم اس کو سمجھتے ہوئے چلیں گے. ماں اور من کا استعمال پچھلے درس میں بھی تھا, اور ماں کا استعمال ہم نے دیکھا تھا کہ ہم بے جان غیر عاقل کے لیے استعمال کرتے ہیں. تو یہاں مؤنث میں بھی ہم ماں کا استعمال بے جان کے لیے استعمال غیر عاقل کے لیے استعمال کریں گے. اور حاضی کا استعمال جو ہے وہ ہم نے پچھلے درس میں بھی جو ہے وہ عاقل اور جاندار کے لیے استعمال کیا تھا. تو یہاں پر بھی ہم نے اسی طرح سے اس کو لے کے چلنا ہے. اچھا دیکھیے, گولتا جو ایک ہم حروف تہجی ہوتے ہیں اس میں تا کا ہم استعمال کرتے ہیں, لمبی تا ہوتی ہے, ٹھیک ہے. اسی لمبی تا کو ہم وقت ضرورت جو ہے اسی کو ہم گول بنا دیتے ہیں. تو یہ تائے مربوطہ جو ہے یہ کہلاتا ہے. تو لمبی تا جو ہے وہ کسی بھی لفظ کے شروع میں بھی آ سکتا ہے, درمیان میں بھی آ سکتا ہے اور آخر میں بھی آ سکتا ہے, لیکن گول تا جو ہمیشہ لفظ کے آخر میں آئے گا. اسی طرح سے اگر ہم لمبی تا پر وقف کرتے ہیں, ٹھہرتے ہیں, تو بالکل واضح تا کی آواز آتی ہے, اور اگر ہم گول تا پر وقف کرتے ہیں تو جو ہے وہ ہا کی آواز آئے گی, ٹھیک ہے نا. تو لیکن یہ جب وقف کی صورت میں. اب دیکھیے ما ہاذا, ما ہاذا ہم نے پچھلی کلاس میں پڑھا تھا کہ یہ کیا ہے مذکر کے لیے, ٹھیک ہے. تو ہم نے کہا تھا ہاذا قلم, یہ قلم ہے. آج بھی وہی پیٹرن ہے, لیکن کہاں پہ تبدیلی ہے وہ آپ ذہن میں رکھیے گا کہ ما حاذی, دیکھیے حاذی تک کہ یہ کیا ہے, حاذی ساعتن یہ گھڑی ہے, ٹھیک ہے. تو یہ ہم نے اس طرح سے اس کو یاد کرنا ہے, اور آپ پریکٹس کے لیے مزید الفاظ کو سامنے رکھ کر اس کی مشق ضرور کیجیے گا تاکہ چیزیں اچھی طرح سے واضح ہوں. اسی طرح سے ما حاذی, حاذی کراستن,
یہ کیا ہے؟ یہ کاپی ہے. ما حاضہی، حاضہی زہرتن، یہ کیا ہے؟ یہ پھول ہے. ما حاضہی، اب دیکھیں اسی میں ہم ما حاضہی، حاضہی مسطرتن، مسطرتن کہتے ہیں پیمانے کو. یہ کیا ہے؟ یہ پیمانہ ہے. اسی طرح سے ہم اگلا لفظ دیکھتے ہیں، ما حاضہی، یہ کیا ہے؟ حاضہی محفظتن، یہ بستہ ہے یا بیگ ہے جو ہم اسکول کے لیے بچے استعمال کرتے ہیں عام طور پر، بیگ اور بستہ، یہ محفظتن. اگلا لفظ ما حاضہی، یہ کیا ہے؟ حاضہی غرفتن، یہ کمرہ ہے. ما حاضہی، یہ کیا ہے؟ حاضہی سبورتن، تو سبورتن کہتے ہیں بلیک بورڈ یا وائٹ بورڈ جو ہم اپنے کلاس روم میں استعمال کرتے ہیں لکھنے کے لیے. تو یہ الفاظ دیکھیے، نئے نئے الفاظ ہمارے سامنے ہیں. اس کو جب ہم یاد رکھیں گے، الفاظوں کا ذخیرہ ہمارے پاس ہوگا، تو عربی زبان کو بولنا سمجھنا آسان ہو جائے گا. کیونکہ گرامر کی جو ہے بنیادی نالج ہونی چاہیے اور الفاظوں کا ذخیرہ ہونا چاہیے. تو آپ دیکھیں ہر درس میں آپ کو نئے نئے الفاظ مل رہے ہیں. کچھ الفاظ تو معنی آپ دیکھیں گے کہ اردو سے ملتے جلتے ہیں، آسانی سے آپ کو یاد ہو جائیں گے. کچھ جو ہیں وہ آپ کو یاد کرنے پڑیں گے. اچھا، اب ماں کا استعمال ہم نے دیکھ لیا غیر عاقل کے لیے، بے جان کے لیے. اسی طرح سے اب ہم جو ہے وہ من کا استعمال دیکھیں گے. حاضہی طالبتن، کیونکہ حاضہی مؤنث اسماء کے لیے استعمال ہوگا، تو طالبتن طالبن، ٹھیک ہے نا. تو یہاں پہ اگر تو پھر ہم پڑھتے اس کو حاضہ طالبن، لیکن کیونکہ یہ مؤنث کی بات ہو رہی ہے تو حاضہی طالبتن، یہ طالبہ ہے. حاضہی استاذتن، یہ استانی ہے. حاضہی قادمتن، یہ قادمہ یا نوکرانی ہے. اسی طرح سے جیسے ہم نے پچھلے درس میں من کا استعمال کیا تھا عاقل کے لیے، یہاں پر مزید پریکٹس کے لیے من حاضہی، حاضہی طالبتن، یہ کون ہے؟ یہ طالبہ ہے. من حاضہی، یہ کون ہے؟ حاضہی استاذتن، یہ استانی ہے. من حاضہی، یہ کون ہے؟ حاضہی قادمتن، یہ قادمہ یا نوکرانی ہے. من حاضہی، حاضہی امرأتن، یہ کون ہے؟ یہ عورت ہے. من حاضہی، یہ کون ہے؟ حاضہی بنتن، یہ لڑکی ہے. من حاضہی، اب یہاں پہ جو فاتحہ سے ہم نے بات کی ہے پچھلے درس میں بھی اس درس میں بھی کہ جتنے بھی خواتین کے نام ہیں وہ غیر منصرف ہوں گے. تو یہاں پر ہم تنوین سے نہیں پڑھیں گے بلکہ ایک پیش کے ساتھ اس کو پڑھیں گے. من حاضہی، حاضہی فاطمتو، یہ کون ہے؟ یہ فاطمہ ہے. ٹھیک ہے. تو اس طرح سے جو ہے وہ ہم نے اس کو سمجھنا ہے، اور چھوٹی چھوٹی چیزیں ہیں بہت اہم ہیں، اس کو سمجھتے ہوئے چلیں گے تو انشاءاللہ آگے آسانی ہوگی. یہ دیکھیے، یہ چند چیزیں اہم مؤنث اسماء کو سمجھنے کے لیے جو ہے وہ ہمارے سامنے ہیں، اور اس میں یہ نشانیاں ہیں. جیسے یہاں پر آپ دیکھیں کہ ایسے مؤنث اسماء جن کے آخر میں مؤنث اسماء کی 3 علامتیں پائی جائیں. ٹھیک ہے. اس کے علاوہ اور مزید تفصیل ہے وہ ہم آگے ڈسکس کریں گے، لیکن آج کے اس درس میں ہم جو ہے وہ گولتا جس کو ہم کہتے ہیں تائے مربوطہ، اور اسی طرح سے الف ممدودہ اور الف مقصورہ. اب یہ اگر اس کے نام یاد بھی نہ ہوں، کوشش تو کریں نام یاد کر لیں، لیکن اگر نام یاد بھی نہ ہوں تو ان کی علامات کو ذہن میں رکھیے گا. تو آپ کو فوراً جب آپ قرآن پاک پڑھیں گے تو آپ کو فوراً یاد آ جائے گا کہ یہ علامات جو ہیں وہ مؤنث کو ظاہر کر رہی ہیں. تو اب جیسے تائے مربوطہ ہے، ایسے اسما جن کے آخر میں گولتا ہو، ہم نے بھی بات کی اور یہ پریکٹیکلی بھی ہم نے اس کو دیکھ لیا کہ جنتن، ساعتن، صلاتن وغیرہ، یہ جو ہے وہ یہ گولتا جو ہیں وہ مؤنث کی نشانی ہے. اس کو ہم تائے مربوطہ کہتے ہیں. اسی طرح سے الف ممدودہ، ایسے اسما جن کے آخر میں الف اور حمزہ ہو، جیسے ماؤن، ٹھیک ہے، قزراؤن. تو یہاں پر یہ جو ہے وہ کیونکہ ماؤن جو ہے وہ تو منصرف اسما ہے، قزراؤ، صحراؤ، بیضاؤ یہ غیر منصرف اسما ہے. تو ہم یہاں پر اس کو ایک پیش کے ساتھ پڑھیں گے. تو یہ جو ہے اس شکل میں جب بھی ہم اسما کے آخر میں الف اور حمزہ دیکھ لیں تو فوراً ذہن میں آ جائے کہ یہ جو ہے یہ مؤنث اسما ہے. تو اس کے ساتھ اگر ہم پھر اس کے ساتھ ہمیں حاضہ استعمال نہیں کرنا ہوگا بلکہ اس کے ساتھ ہمیں حاضہی کا استعمال کرنا ہوگا. ٹھیک ہے.
हाज़िही माउन, ये पानी है। इसी तरह से आप देखें यहाँ पर मुनसरिफ और गैर मुनसरिफ अस्मा दोनों जो है वो हमारे सामने हैं। तीसरा जो अलामती जो है वो मुअन्नस या क़यासी जो है ये अलिफ मकसूरा, ऐसे अस्मा जिनके आखिर में खड़ा अलिफ और या हो, जैसे हुस्ना, सुगरा, सुफला, उज़मा वग़ैरह और बहुत सारे नाम इस तरह से। तो ये सब के सब जो है ये मुअन्नस में शुमार होंगे। तो ये देखिए कितनी अहम एक इंफॉर्मेशन मालूमात आपको मिल रही है इन दुरूस के सुनने से। और इंशाअल्लाह जब हम कुरान पढ़ेंगे तो चीज़ें सामने आएंगी और बात समझ में आती रहेगी इंशाअल्लाह। और इसी तरह से क्योंकि ये हमारा अरबी लैंग्वेज का कोर्स है, तो जब आप किसी से बात करेंगे तो फिर वहाँ पे आपको ये चीज़ें ज़हन में रखनी है कि अगर मुअन्नस अस्मा के लिए इस्तेमाल करना है या मुज़क्कर के लिए, तो फिर आपने किन किन चीज़ों का ख्याल रखना है। तो ये बुनियादी बातें हैं, बहुत ज़रूरी, इसको ज़हन नशीन ज़रूर कीजिएगा, इससे बहुत फ़ायदा होगा। अब यहाँ पर एक चीज़ और ज़हन में रखिएगा कि जितने भी हम क़वानीन पढ़ेंगे तो उस क़वानीन कुछ एक्सेप्शंस भी होंगी, इस्तिस्ना भी होंगी कि जैसे हमने कहा कि गोलता हो तो वो हमेशा मुअन्नस होगा, लेकिन अब यहाँ पर थोड़ा सा जो है वो उससे हटकर, जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है ऊपर, जब भी ग्रामर का कोई भी कायदा पढ़ें तो इसके एक्सेप्शंस जो हैं, इस्तिस्ना को ज़रूर ज़हन में रखना होगा। मसलन मुअन्नस की निशानी गोलता है, जैसे हमने वाज़ेह तौर पर पढ़ लिया, समझ लिया, जैसे इमराअतुन औरत। लेकिन जब मुज़क्कर अस्मा नाम भी गोलता के शुरू में होते, जैसे आप देखें कि उसामतु, ये गैर मुनसरिफ अस्मा है, इस तरह क्योंकि अब गोलता है तो फ़ौरन ज़हन में आता है कि ये मुअन्नस होगी, लेकिन क्योंकि ये तो मुज़क्कर नाम है तो इसलिए जो है ये जो नाम है ये मुअन्नस में शुमार नहीं होंगे। ये एक्सेप्शंस थोड़ा ज़हन में रखिएगा, इसको याद कर लीजिएगा कि ऐसे नाम जो गोलता पर तो ख़त्म हो रहे हैं लेकिन मुज़क्कर के लिए इस्तेमाल हो रहे हों, तो जैसे हुज़ैफ़तुन, उसामतुन, मुआवियतुन, खलीफ़तुन, ये सारे जो हैं यहाँ पर क्योंकि हमने तनवीन के साथ पढ़ा है, तो इस वक्त क्योंकि ये गैर मुनसरिफ अस्मा है तो हम इसको तनवीन के साथ नहीं पढ़ेंगे, बल्कि इसको हम बग़ैर तनवीन के, क्योंकि ये गैर मुनसरिफ अस्मा है। हुज़ाफ़त या हुज़ैफ़तु पढ़ेंगे हम, हुज़ैफ़तुन नहीं पढ़ेंगे। उसामतु पढ़ेंगे, मावियतु, खलीफ़तु, ठीक है, अल्लामतु, तलहतु। तो ये सारे आप देखें गोलता पे एंड हो रहे हैं, लेकिन क्योंकि ये मुज़क्कर अस्मा हैं तो इसलिए ये मुअन्नस में शुमार नहीं होंगे, ठीक है। तो ये मुज़क्कर अस्मा जो हैं तनवीन के साथ नहीं बल्कि पेश के साथ आएंगे। तो ये भी इसमें एक अहम बात है कि जितनी भी औरतों के नाम होंगे, जैसे हमने पहले भी अर्ज़ किया है कि औरतों के नाम जो है वो गैर मुनसरिफ अस्मा तो जो है वो तनवीन के साथ नहीं बल्कि एक पेश के साथ। इसी तरह से जितने भी मुज़क्कर अस्मा हैं वो भी जो है वो तनवीन के साथ नहीं बल्कि एक पेश के साथ होंगे। तो ये चीज़ें जो है वो आपने जहन में रखनी है। अब देखिए यहाँ पर इस मश्क में ये तो तमरीन हमारे सामने है, लेकिन अगर हम यहाँ पर देखें इस मश्क में तो ये हाज़िही ज़ैनबू, यहाँ पर आखिरी लाइन जो है इस दरसानी की कि हाज़िही ज़ैनबू, यहाँ पे हम जो है वो ये मुअन्नस हकीकी है क्योंकि इसमें औरत का नाम है, तो ये मुअन्नस हकीकी कहलाता है। और इसके साथ क्योंकि ये गैर मुनसरिफ है तो ये इसके साथ पेश आएगा। जो है हरकत आपको नज़र आ रही हैं, लेकिन आखिरी हुर्फ पर जो हरकत होती है उसको हम जो है वो एराब कहते हैं। तो जो एराब है वो एक पेश होगा इसके ऊपर, हाज़िही ज़ैनबू। इसी तरह से सईदा तुन नहीं होगा बल्कि सईदा तू के नाम है ये ख़ातून का, हाज़िही सईदा तू। इसी तरह से अभी हमने देखा कि लफ्ज़ के आखिर में खड़ा ज़बर और या है तो हाज़िही सलिमा, ठीक है ना, तो ये भी मुअन्नस में है। तो यहाँ पर जो है वो अभी हमने अलिफ ममदूदा और अलिफ मकसूरा को समझने की कोशिश की, तो यहाँ पर आप देखें कि वो चीज़ हमारे सामने है। तो इसका भी हमने ख्याल रखना है कि ये जो है वो बावजूद इसके कि गोलता नहीं है, लेकिन जो है वो हम ज़ैनबू, क्योंकि ये तो मुअन्नस हकीकी है, बाकी सईदतुन वाज़ेह है गोलता है तो ये मुअन्नस, लेकिन हाज़िही जो है वो सलिमा जो है वो इसके साथ गोलता नहीं है, लेकिन हम इसको मुअन्नस शुमार कर रहे हैं क्योंकि अभी हमने जो है ये समझने की कोशिश की कि गोलता भी जो है वो मुअन्नस की निशानी है, और अलिफ ममदूदा जो है अलिफ और हमज़ा अगर आखिर में आता है तो भी ये मुअन्नस की निशानी है, और अगर लफ्ज़ के आखिर में खड़ा ज़बर या हो तो भी ये मुअन्नस में शुमार होगा। तो ये हमने इसको समझने की और सीखने की कोशिश की है। अब ये भी हमने इसको समझ लिया, और इसको जहन में रखिएगा कि कुछ एक्सेप्शंस होते हैं। अभी आगे भी जितने भी क़वानीन आएंगे उसमें आप देखिएगा
کہ جو ہے وہ قوانین سے ہٹ کے بھی کچھ ہمیں ایکسیپشنس ملیں گی، اس کو ہمیں یاد کرنا ہے کہ گولتا تو ہے آخر میں، لیکن کیونکہ یہ مذکر اسم ہے تو یہ غیر منصرف اور یہ مذکر جو ہے وہ شمار ہوگا، مؤنث میں شمار نہیں ہوگا۔ اب ہم اس درس کا جو ہے وہ آخری جو تمرین مطلب مشق جو ہے وہ اس کو ہم دیکھ لیتے ہیں تاکہ چیزیں ریوائز ہو جائیں، اور جو ہم نے پیچھے سیکھا ہے درس اول اور درس ثانی میں، تو وہ چیزیں اچھی طرح ذہن نشین ہو جائیں۔ مزید الفاظ کو آپ اپنے سامنے رکھ کر اس کی پریکٹس کیجیے گا تو انشاءاللہ یہ ساری چیزیں ذہن نشین ہو جائیں گی۔ یہاں پر نمبر 1 میں ہے کہ ان لفظ کو حاضی کے ساتھ ملا کر پڑھیں، ٹھیک ہے؟ تو میرے خیال میں آپ نے پریکٹس کی ہے، آپ اس کو بآسانی کر سکتے ہیں کہ ہم اس کے ساتھ، کیونکہ یہ مؤنث اسما ہیں تو ہم یقیناً اس کے ساتھ حاضی کا استعمال کریں گے۔ حاضی غرفتن، یہ کمرہ ہے۔ حاضی مروحتن، یہ پنکھا ہے۔ حاضی شجرتن، یہ درخت ہے۔ حاضی مستورتن، یہ پیمانہ ہے۔ حاضی طلاستن، اس کو جو ہے وہ جو ڈسٹر ہوتا ہے، جھاڑن جس کو ہم کہتے ہیں، ڈسٹر تو انگلش کا لفظ آ گیا، جو صفائی جیسے ہم وائٹ بورڈ کے لیے استعمال کرتے ہیں ڈسٹر کپڑے سے، تو وہ اس کا مطلب یہاں پر جو ہے وہ جھاڑن یا ڈسٹر ہم اس کو یاد رکھیں گے۔ حاضی تلمیذتن، پچھلے درس میں ہم نے تلمیذ شاگرد کے استعمال، کیونکہ یہ مؤنث ہے تو حاضی تلمیذتن، یہ شاگردہ ہے۔ اسی طرح سے حاضی استاذتن، یہ استانی ہے۔ حاضی خادمتن، یہ نوکرانی ہے۔ حاضی والدتن، یہ والدہ ہیں۔ حاضی بنتن، یہ بیٹی ہے۔ تو یہاں پر ہم نے حاضی کا استعمال جو ہے وہ چند الفاظ کے ساتھ کیا ہے۔ اس کی مزید مشق آپ اپنے سامنے الفاظ رکھ کر، لیکن اس میں آپ دیکھیے گا کہ مؤنث اسما ہونے چاہیے اگر ہم حاضی کا استعمال کر رہے ہیں تو، اور اگر حاضہ استعمال کریں تو پھر مذکر اسما ہونا چاہیے۔ نمبر 2، عربی میں ترجمہ کریں۔ یہ کمرہ ہے، اب یہ کے لیے ہم نے جو ہے وہ ہم نے حاضہ استعمال کیا تھا اور آج ہم نے حاضی بھی استعمال کر لیا، لیکن اب جو کمرہ ہے تو کمرہ جو ہے یہ مذکر ہے یا مؤنث ہے، ہمیں یہ فیصلہ کرنا پڑے گا، ٹھیک ہے نا؟ تو ہم نے دیکھا کہ کمرے کو عربی میں کہتے ہیں غرفتن، تو اس کے آخر میں گولتا آ رہا ہے، تو اس کا مطلب یہاں پہ حاضی کا استعمال ہوگا، ٹھیک ہے نا؟ تو یہ ساری کیونکہ آج مؤنث اسما کی بات ہو رہی ہے، تو لیکن آپ جب اپنی پریکٹس کریں تو وہاں پہ آپ لفظ کو اردو سے عربی میں ترجمہ کریں تو پہلے آپ سمجھ لیں کہ یہ جو اس کا جو معنی ہے وہ مذکر میں ہے یا مؤنث میں ہے۔ تو یہاں پر کمرہ جو ہے غرفتن، تو حاضی غرفتن، یہ کمرہ ہے۔ حاضی شجرتن، یہ درخت ہے، ٹھیک ہے؟ تو اسی طرح سے اگلا جو ہے حاضی نظارتن، یہ اینک ہے۔ سائیکل کو ہم کہتے ہیں دراجہ، حاضی دراجتن، یہ سائیکل ہے۔ گھڑی کو ہم نے دیکھا پچھلے مشق میں بھی، ساعتن جو ہے وہ ہم نے یہ گھڑی ہے، حاضی ساعتن۔ اور ہم مدرسہ پڑھتے ہیں لیکن عربی میں ہم مدرسہ پڑھیں گے، حاضی مدرسہ، مدرستن، ٹھیک ہے؟ حاضی مدرستن، یہ مدرسہ ہے۔ اس کے بعد یہ موٹر ہے، حاضی سیارتن، گاڑی کو ہم کہتے ہیں سیارہ، حاضی سیارتن، یہ سیارہ، یہ گاڑی ہے۔ یہ استانی ہے، حاضی استاذتن، یہ استانی ہے۔ حاضی سیدت، حاضی سیدتو، یہ سیدہ ہے۔ طفل کہتے ہیں بچے کو، اور یہاں پر جو ہے وہ ہم طفلن، کیونکہ مؤنث کی بات، بچی کی بات ہو رہی ہے، تو حاضی طفلتن، یہ بچی ہے۔ تو یہ ہم نے اس کی مشق کر لی، اور ہم نے عربی سے اردو میں کوشش کی بنانے کی مؤنث اسما کو، اسی طرح سے اردو سے عربی میں مؤنث اسما کو بنانے کی کوشش کی ہے۔ اور نمبر 3 پہ جو ہے وہ اردو میں ترجمہ، حاضی مرواحتن، ٹھیک ہے، یہ پنکھا ہے۔ حاضی نظارتن، یہ اینک ہے۔ حاضی امراۃن، یہ عورت ہے۔ حاضی ساعتن، یہ گھڑی ہے۔ حاضی وردتن، دیکھیے یہاں پر یہ گلاب کا پھول ہے۔ حاضی غرفتن، یہ کمرہ ہے۔ حاضی امن، یہ ماں ہے۔
حاضی بنتن یہ بیٹی ہے، حاضی سیدتو یہ سیدہ ہے، حاضی شریفتو کیونکہ یہ بھی عورت کا نام ہے، حاضی شریفتو تو یہ شریفہ ہے۔ تو یہاں پر جو ہے نا مونس مادہ جیسے امراتن، شاتن، شجرتن جو ہے وہ شاتن جو ہے وہ بکری کے لیے استعمال کرتے ہیں۔ تو یہ چیزیں نیچے آپ کی یادیں آنے کے لیے الفاظ کے معنی بھی لکھیں۔ تو بہت ضروری ہے کہ پچھلی جو ہے درس ہے اس کو بھی اچھی طرح سمجھ لیا جائے، اور آج کے درس میں بھی تو نئے نئے الفاظ ہمارے سامنے آ رہے ہیں، گرامر کی مختصر سی باتیں سامنے آپ کے رکھی جا رہی ہیں، تو ان کو اچھی طرح ذہن نشین کر لیں۔ انشاءاللہ اسی طرح سے ہم آگے چلتے رہیں گے، اور آپ تھوڑی محنت کر لیں تو انشاءاللہ بہت جلدی ہم عربی زبان کو جو ہے وہ بولنا اور سمجھنے والے بن جائیں گے انشاءاللہ۔ تو آج کا سبق ہم یہیں تک رکھتے ہیں، اگلے درس میں انشاءاللہ ملاقات ہوگی۔ سبحانک اللہم و بحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک۔